الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق الله مولانا العظيم. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله مولانا العظيم. قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. درود پاک پڑھی. اللهم صل على سيدنا ومولانا وهادينا وشافينا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه. قابل عزت و شرف جناب محترم صاحبزادہ سید نعمان صاحب طاہر صاحب و جمیع مرکزی قائدین، خلفائے کرام، علماء کرام، میرے مرشد کے اس آستانہ پہ حاضر ہونے والے مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے خوش قسمت تھے جنہوں نے براہ راست سینہ مصطفیٰ سے فیض حاصل کیا، جن کے کانوں نے رسول اللہ کے زبان اقدس سے نکلنے والے ان مسحور کن لفظوں کو سنا، جن کی نظروں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا. تمام علماء، فقہا، محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا میں تا قیامت کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی محقق، کوئی عابد، کوئی زاہد، کوئی پرہیزگار، کوئی بھی ہو، وہ ان لوگوں کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا کیونکہ انہوں نے بحالت ایمان اپنی نظروں سے رسول اللہ کے جلووں کو دیکھا ہے. یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے، لیکن وہ شخصیت کتنا خوش نصیب ہوگی جو سینہ مصطفیٰ پہ کھیلا کرتی تھی، جو لسان مصطفیٰ کو چوسا کرتی تھی. اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ جس نے اللہ کے رسول کے ہاتھ کو پکڑ کر چلنا سیکھا، اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ جو اللہ کا رسول بحالت نماز، بحالت سجدہ اپنے سر کو اللہ کی دربار میں جھکایا ہوا ہے، اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا؟ جو کاشانہ نبوت پہ، جو شانہ نبوت پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کا پیغمبر اپنے سجدے کو لمبا کر دیتا ہے کہ امام حسین آ کر بیٹھا ہے. اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ جو رسول اللہ کے دربار میں رسول اللہ کا اہل بیت ہے، جو سیدہ، عابدہ، زاہدہ، فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہے، جو علی المرتضی شیر خدا کا نور نظر ہے. اس کے مقام کو کون سوچ سکتا ہے؟ کون پہچان سکتا ہے؟ کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ وہ عظیم، اس کی امامت، اس کی شجاعت، اس کی بہادری، اس کی ہمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اندازہ کیا گیا. اللہ نے خود فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم آزمائیں گے تمہیں من جوع، کسی کو بھوک دے کے آزمایا جائے گا.
کسی کو خوف کے ذریعے آزمایا جائے گا، کسی کو بھوک کے ذریعے آزمایا جائے گا، کسی کو مالی حالت کم کر کے آزمایا جائے گا، کسی کو عزیز و اقارب رشتہ داروں کے اس دنیا کے جانے کے لحاظ سے آزمایا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، امام حسین وہ عظیم شخصیت ہے جو اس پورے پروسیجر سے جس کو گزارا گیا، تپتی ریت ہے، رسول اللہ کا نواسا ہے، رسول اللہ سے فیض یافتہ ہے، وہ نواسا جو شبیہ مصطفیٰ تھا۔ جب امام حسین آتے تھے تو چہرے کو دیکھ کر لوگ رسول اللہ کے چہرے کی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ امام حسین رسول اللہ کے شبیہ تھے، یعنی شبیہ مصطفیٰ تھے۔ حضور کے ظاہری طور پہ اس دنیا کے وصال فرمانے کے بعد اگر کوئی پیاس بجھانا چاہتا تھا رسول اللہ کے چہرے کی، وہ آ کے امام حسن و حسین کو دیکھ لیتا تھا۔ یہ عظمت تھی، یہ رفعت تھی۔ لیکن کربلا کے میدان میں تپتی ریت ہے، ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے گئے، سب سے بڑی یوں کہیے کہ شرم کی بات یہ ہے، اگر کوئی باہر سے آ کے کرتا تو وہ اور بات تھی۔ یہ سب وہی لوگ تھے جو کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکر و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ دنیا کی، یاد رکھیں، دنیا کی یہ واحد شخصیت امام حسین ہے۔ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی سلسلے سے، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، دین والا ہو، غیر دین ہو، لیکن جب امام حسین کا نام آتا ہے اپنے سر کو جھکا دے، مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں عظمت کو کہ یہ وہ رسول کے نواسے ہیں جنہوں نے تادم آخر قربانی دینی پڑی، اپنے ساتھیوں کی قربانی دی، اپنی قربانی دی، بچوں کی قربانی دی۔ کیا کنڈیشن ہے، ذرا اس نقشے کو ہم اپنے سامنے کر کے دیکھیں۔ خدا کی قسم، حفیظ جلندری نے کیا خوب کہا تھا، اس کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے، پیاس کی شدت، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پردیس کا عالم ہے، رسول اللہ کے اہل بیت ہیں، پردے میں، قید میں، 72 جان نثار ہیں، ادھر امام حسین اکیلے ہیں آخر وقت میں، 22,000 کا لشکر ہے، لیکن امام تن کے کھڑا ہے، کیونکہ رسول اللہ کا تربیت یافتہ ہے۔ یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ 72 نوجوانوں کے شہید ہونے کے بعد ان کی میتوں کو میرے امام نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا۔ اتنا ظلم، غسل دلانا تو دور کی بات، پینے کے لیے پانی نہیں۔ وہ پیغمبر کہ جب پوچھا گیا، بتایا گیا، لوگوں نے عرض کیا حضور ہم پیاس کی شدت سے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا تھوڑا پانی تو ہوگا، لے آؤ۔ پانی لایا گیا، میرے پیغمبر نے پیالے میں اپنے ہاتھ ڈالے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا رسول اللہ کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے بہ رہے تھے، ہاتھوں سے پانی کے چشمے بہ رہے تھے۔ پیاس لگی، بھوک لگی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تھوڑا سا دودھ آیا، تھوڑا سا دودھ آیا، تھوڑا سا دودھ آیا، لیکن شاعر نے کیا خوب کہا، دیکھنے والوں نے یہ دیکھا منظر اپنی آنکھوں سے، دیکھنے والوں نے یہ دیکھا منظر اپنی آنکھوں سے، 70 پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ یہ وہ نبی جس نے محبت دی، پیار دیا، اللہ کی محبت کا میسج دیا، دنیا کو، انسانیت کو پیار کا میسج دیا۔ آج اس کا اہل بیت، نواسۂ رسول، چھوٹے چھوٹے بچے پانی کو ترس رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا
دیکھو جب آدمی فوت ہوتا ہے غسل دلانا ہوتا ہے، وہ 72 نوجوان، یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ کون لوگ تھے؟ کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ 72 نوجوان، نہ غسل ہے نہ کفن ہے، میرا امام اپنے ہاتھوں سے خون زدہ وہ میتیں، وہ لاشیں اٹھا اٹھا کے دفنا رہا ہے۔ آخر میں چھوٹے بچے کا کیا قصور ہوتا ہے؟ چھوٹے بچے کو دیکھ کے ظالم بھی لرز اٹھتا ہے، کانپ اٹھتا ہے، مان جاتا ہے، جھک جاتا ہے۔ میرے امام کے اس چھوٹے لختے جگر کے گلے پہ تیر چلائے گئے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ لیکن میرا امام 22,000 کا لشکر ہے، سب میتیں، سب لاشیں، سب شہداء کی اٹھا کے دفنا چکا ہے۔ حفیظ جلندری نے بہت خوبصورت نقشہ پیش کیا، لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی کٹا ہوا چھدا ہوا، تمام جسم نازنی کٹا ہوا چھدا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شہ سوار ہے، کہ ہے 1000 قاتلوں کے سامنے بھی ڈٹا ہوا، کہ ہے 1000 قاتلوں کے سامنے بھی ڈٹا ہوا، یہ دل یقین حسین ہے حسین ہے حسین ہے، یہ نور نبی عین ہے، یہ نبی کا نور ہے۔ تو یہ درس دیا امام حسین نے، سب کچھ لٹا کے امت کے اتحاد کا درس دیا، انتشار سے بچایا، افتراق سے بچایا، لڑائی سے بچایا، جھگڑے سے بچایا۔ یہ میرے نبی کے نواسوں کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، سب کچھ قربان کر دیا، دین پہ آنچ نہ آنے دی۔ آج یہی میسج، یہی پیغام میرا سجن سائیں دنیا کے کونے کونے میں دے رہا ہے۔ اب اس وقت جب کلمے کے نام پہ، جب دین کے نام پہ، جب اللہ کے نام پہ لڑائی کی گئی، جھگڑے کیے گئے، گروپ بنائے گئے، فتنہ کیا گیا، فساد کیا گیا، اللہ کے گھر میں فتنہ ہوا، فساد ہوا، جھگڑے ہوئے، اس افراتفری کے عالم میں ایک محبت کا چراغ سجن سائیں جلا رہے ہیں۔ یہ میسج سجن سائیں نے، وہی صبر کا میسج، کتنا صبر ہے امام حسین نے، صبر کا، محبت کا، پیار کا، اخوت کا میسج آج سجن سائیں دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ مبارک ہو تمہیں، خوش قسمت ہیں آپ ہم سب، ایک دفعہ نہیں 1,00,000 بار خوش قسمت ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے، یہ بتاتے ہیں شاید حضور سونا سائیں نور اللہ مرکز کہ جب اپنے مرشد کو خط لکھتے تھے تو شکر الحمدللہ، شکر الحمد، پورا پیج، پورا صفحہ، دونوں صفحے، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، آخر میں لکھتے تھے شکر الحمدللہ کہ اللہ نے ایسا مرشد عطا کیا ہے۔ 1,00,000 دفعہ شکر کریں، کروڑوں دفعہ شکر کریں، پھر یہ حق بنتا ہے۔ جب حق بنتا ہے، جب ہم پر اعتماد ہیں کہ ہمارا پیر کامل ہے، ان کا مشن کامل ہے، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اب اس مشن کو انشاءاللہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں گے، گلی گلی پہنچائیں گے، نگر نگر پہنچائیں گے، ہر جگہ یہی نعرہ ہوگا، تیرا سائیں میرا سائیں، تیرا سائیں میرا سائیں، وما علیہ الا البلاغ المبین، صدق اللہ مولانا۔